بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 25 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم مسح علی الخفین کے حکم کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان المسح علی الخفین۔ وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن الحکم عن القاسم عن شریح قال سألت عائشة امسح على الخفين قالت ائت عليا فاسأله فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم قال شريح فأتيت عليا فقال لي امسح۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت شریح سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ کیا میں موزوں پر مسح کر سکتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا جا کر علی سے پوچھو، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے رہے ہیں۔ قال شریح رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر پوچھا تو انہوں نے فرمایا کر لیا کرو، مسح کر لیا کرو۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفۃ عن علقمۃ عن سلیمان بن بریدۃ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح على الخفين وصلى 5 صلوات۔ حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے والد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنے موزوں پر مسح کیا اور پھر 5 نمازیں ادا کی۔ عزیز طلبہ، یہ جو 2 احادیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں مسح علی الخفین کا بیان ہے، موزوں پر مسح کرنے کا بیان ہے۔ مسح کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر گیلا ہاتھ پھیرنا، اور مسح علی الخفین، خفین چمڑے کے موزوں کو کہا جاتا ہے، تو لہٰذا موزے جو ہیں وہ چمڑے کے ہونے چاہیے جن پر مسح جائز ہے، کپڑے کے موزوں پر مسح جائز نہیں ہے۔ جہاں تک مسح علی الخفین کے ثبوت کا تعلق ہے تو قرآن کریم سے اس کا ثبوت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر جو وضو کے جو ہے وہ بیان ہوا ہے، وضو کا حکم بیان ہوا ہے، اس میں پاؤں کو دھونے کا حکم ہے، تو اسی وجہ سے شروع میں بعض حضرات جو ہے وہ اس کے ثبوت کے قائل نہیں تھے۔ خود حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ابتداءً اس سے منکر تھے، یعنی اس کا انکار ان سے ثابت ہے، آگے روایات آ رہی ہیں مزید بھی اس پر۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بھی ابتدا میں جو ہے وہ اس کے قائل نہیں تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی تو آخر تک وہ اس رخصت پر عمل نہیں کر پائے، لیکن ان کی جو فقہ مالکی کی کتابیں ہیں ان میں اس کے جواز کے متعلق جو ہے وہ ثبوت ملتا ہے، وہ بھی اس کے جواز کے قائل ہیں۔ کتاب اللہ میں چونکہ قرآن کریم کے اندر پاؤں کو دھونے کا حکم ہے، موزوں پر مسح کرنا جو ہے یہ خبر متواتر سے ثابت ہے، جبکہ اصول فقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ خبر مشہور کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے۔ شوافع اس کو نسخ جو ہے کہتے ہیں اور احناف اسے تخصیص کہتے ہیں، لہٰذا خبر مشہور سے جب کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے تو خبر متواتر سے بطریق اولا جائز ہوگی، کیونکہ خبر مشہور کا درجہ کم ہوتا ہے اور خبر متواتر جو ہوتی ہے اس کا درجہ زیادہ ہے، تو لہٰذا یہ کہنا کہ یہ قرآن کریم سے ثابت نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ خبر متواتر سے مسح علی الخفین کا ثبوت ملتا ہے۔ مسح علی الخفین پر متواتر احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں، اس لیے مسح علی الخفین جو ہے وہ جائز ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ آسانی ہے۔ سردیوں کے موسم میں جو ہے وہ پاؤں دھونا جو ہے مشکل ہوتا ہے، سرد علاقوں میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے جہاں پہ سردی زیادہ پڑتی ہے، تو اس میں احتیاط جو ہے وہ سردی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے احتیاط اسی میں ہے کہ موزوں کے اوپر مسح کر لیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے شروع میں قائل نہیں تھے، وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میرے سامنے جو ہے وہ مسح علی الخفین کی جو روایات ہیں وہ اتنی کثرت سے نہیں آ گئی کہ یہ مسئلہ میرے سامنے جو ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں نہیں ہوا، 14ویں کے چاند کی طرح جو ہے وہ واضح نہیں ہوا، تب تک میں اس کا قائل
نہیں ہوا۔ دین ویسے بھی آسانی کا نام ہے، دین میں آسانی ہے، اس لیے جو ہے اس میں یہ سہولت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس پر عمل کیا ہے، اور جو ہے وہ آخر وقت تک، یعنی وصال سے پہلے تک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع پر مسح فرماتے رہے ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ آخر میں اسلام لائے تھے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ موضوع پر مسح کرتے دیکھا ہے۔ اب ان کی روایت کو جو ہے وہ منسوخ بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے چند دن پہلے ایمان لائے تھے، لہٰذا ان کی جو روایت ہے اس میں کسی قسم کی تنسیخ یا ترمیم کا احتمال بھی نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا ہے تو پھر اس رخصت پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے فقہا کے نزدیک یہ جائز ہے، لیکن چمڑے کے موضوع پر مسح ہوگا، کپڑے کے موضوع پر مسح نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کی تحدید بھی ہے کہ کتنے وقت کے لیے مسافر کر سکتا ہے، کتنے وقت کے لیے مقیم کر سکتا ہے، اس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ لیکن یہ ہے کہ مسح کا ثبوت، اس کی جو روایات ہیں، جن روایات میں مسح علی الخفین کا ثبوت ملتا ہے، جن روایات سے، وہ تقریباً 80 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ جب اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کرام نقل فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جائز ہے، بلکہ اس رخصت کو دین چونکہ آسانی کا نام ہے، آسانی کے لیے، امت پر آسانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر عمل کیا، تو اس رخصت کو لے لینا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اس کی تحدید پھر فقہا نے فرما دی، مقیم جو ہے وہ 1 دن اور 1 رات کے لیے کر سکتا ہے، اور جو مسافر ہے وہ 3 دن اور 3 راتوں کے لیے کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کا یہ بھی بتا دیے کہ مسح کی کیفیت کیا ہوگی، مسح موضع کے اوپر ہوگا یا موضع کے نیچے ہوگا، اس میں بھی جو ہے وہ جو ہے تفصیل بیان کر دی۔ لیکن آج کل جو ہے وہ بعض لوگوں نے اس میں اتنی جو ہے وہ آسانی پیدا کر لی کہ وہ کپڑے کے موضوع کے اوپر، جرابوں کے اوپر بھی مسح کے قائل ہو گئے، حالانکہ جو علی الخفین، خفین کا جو لفظ ہے یہ اس کا اطلاق چمڑے پر ہوتا ہے، کپڑے کے موضوع پر نہیں ہوتا ہے۔ تو اتنا زیادہ اس کو بھی جو ہے وہ زیادہ آسانی کے لیے اپنی مرضی کی تشریح نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جتنی چیز ثابت ہے جو کہ صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، اور اس کے بعد فقہاء کرام سے جو چیز ثابت ہے اس کو اتنا ہی ماننا چاہیے، اور اس کو بالکل ہی اپنے حساب سے اور اپنی تن آسانی کے لیے اپنی مرضی کی تشریح نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ اگر کسی نے جو ہے وہ جرابوں پر مسح کر لیا اور اس نے نماز پڑھائی تو وہ نہ تو اس کی خود نماز ہوگی اور نہ ہی مقتدیوں کی نماز ہوگی، لہٰذا اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ جو جس موضع پر مسح جائز ہے اس کی جو ہے وہ فقہا نے یہ کیفیت بیان کی ہے کہ وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر اس کو پہن کر بغیر جوتوں کے چلا جائے تو وہ چلنے سے پھٹے نہ۔ تو جرابیں جو ہوتی ہیں یا کپڑے کا جو موضع ہوتا ہے وہ عام طور پر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پہن کر اگر آپ ویسے چلیں جوتوں کے بغیر تو وہ پھٹ جاتے ہیں، جبکہ چمڑے کا جو موضع ہوتا ہے وہ اگر آپ جوتوں کے بغیر پہن کر چلیں گے تو وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے اور اتنا موٹا ہوتا ہے کہ وہ پھٹتا نہیں ہے، اور کپڑے کی جرابیں جو ہوتی ہیں وہ عام طور پر پھٹ جاتی ہیں اور اتنی مضبوط اور اتنی موٹی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اس کے اندر احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کسی ایسے شخص کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں جو جرابوں پر مسح کا قائل ہے اور اس نے جرابوں پر مسح کر کے نماز پڑھائی ہے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوئی اور آپ کی نماز بھی نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک فتنہ ہے، نمازیں خراب ہوتی ہیں اس سے، جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ جس شخص کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اس شخص کا عقیدہ کیا ہے۔ وہ شخص جو ہے وہ جرابوں پر مسح کر کے تو نہیں کھڑا ہوا، اگر اس نے جرابوں پر مسح کیا تو اس کی تو اپنی ہی نہیں ہوئی، چاہے جائے کہ مقتدیوں کی نماز اس کے پیچھے ہو جائے، تو لہٰذا اپنی بھی اس کی نماز خراب ہوگی اور باقیوں کی، مقتدیوں کی بھی وہ نماز خراب کرے گا۔ لہٰذا اس مسئلے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مسح علی الخفین کے جواز اور عدم جواز کی تفصیل پڑھی ہے، تمام امت کا اس پر اجماع ہے، جمہور علماء، فقہاء اور محدثین نے اس کو جو ہے وہ جائز لکھا ہے، اور آسانی کے لیے، امت کی آسانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی موضوع پر مسح کیا ہے۔ تو لہٰذا موضوع پر مسح کا ثبوت اگرچہ قرآن کریم سے نہیں ہے لیکن متواتر احادیث سے اس کا ثبوت موجود ہے۔
آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، کون سے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے؟ نمبر 2، مسح علی الخفین کی روایات کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے منقول ہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔